شہر کا ذکر ہو اور فوراً ہی انسان کے دماغ میں کوفہ شہر کا خیال نہ آئے، یہ تو بھلا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ چاہے مشہور کربلا شہر ہو یا پھر وہاں پر ہونے والا حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہو، ان دونوں ہی چیزوں کے ساتھ سب سے گہرا تعلق اگر کسی چیز کا ہے تو وہ اسی کوفہ شہر کا ہے۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کربلا تو صرف وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا، ورنہ شہادت سے پہلے کی جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ چاہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی پلاننگ ہو یا پھر امام حسین کو مکہ مدینہ جیسے علاقے سے اس علاقے میں بلانے کی تیاریاں ہوں اور پھر بلا کر وعدہ نہ نبھاتے ہوئے ان کو تنہا چھوڑ دینے کا معاملہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں کوفہ میں ہی ہوئی تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر اس کوفہ شہر کی پوری کہانی کیا ہے، اس کا پورا اتہاس کیا ہے، اور آخر کیوں اس کو مسلمانوں میں اور خاص طور سے جو شیعہ گروپ ہے اس میں اتنا زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے؟ حضرت علی سے بھی اس کا کیا گہرا رشتہ ہے، اور آخر کیوں اس کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے باغیوں کا شہر جبکہ کچھ لوگوں کی طرف سے تو غداروں کا شہر تک کہا جاتا ہے؟ تو چلیے اب اس کوفہ شہر پر گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں اور اس کی ہسٹری اور اس کے پریزنٹ دونوں کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آر ایچ نیٹ ورک کی نالجیبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ آج کے دور کا جو عراق دیش ہے اس میں یہاں پر موجود ہے یہ کوفہ نام کا شہر، کربلا کے آس پاس میں ہی موجود ہے۔ ایگزیکٹ دوری کی بات کریں تو کربلا سے لگ بھگ یہ 75-80 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس کے علاوہ نجف کے تو بالکل برابر ہی میں موجود ہے، بلکہ اس کو نجف شہر کا جڑواں بھائی بھی کہا جاتا ہے۔ عراق دیش کی آج کی جو راجدھانی ہے مطلب کہ بغداد شہر، اس سے اس کی دوری لگ بھگ 170 کلومیٹر کے قریب ہے۔ آبادی کی بات کریں تو جو آخری آنکڑا ریکارڈ ہوا ہے اس کے اکارڈنگ اس شہر کی آبادی لگ بھگ 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ ویسے تو آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں سبھی کے لیے ہی یہ کوفہ شہر ایک اہم بلکہ ایک مقدس شہر ہے، اور ایسا کیوں ہے یہ آپ اس وقت جان ہی جائیں گے کہ جب ہم آپ کو اس کا اتہاس بتائیں گے۔ مگر اگر خاص طور سے شیعہ مسلمانوں کی بات کریں تو ان کے لیے تو یہ ان 5 شہروں میں شامل ہے کہ جو ان کے یہاں پر سب سے زیادہ مقدس سمجھے جاتے ہیں، اور اس شہر کے اتنے زیادہ خاص اور اہم ہونے کی وجہ وہ کوفہ مسجد ہے کہ جو اس شہر کے اندر موجود ہے۔ اتہاس پر نظر ڈالیں تو کربلا شہر کی طرح یہ علاقہ بھی کبھی صرف ایک خالی میدان ہی ہوا کرتا تھا، مگر پھر 638 عیسوی میں یعنی کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ شروعات میں اس شہر کی بنیاد ایک ملٹری اڈے کے طور پر مطلب ملٹری کیمپ کے طور پر رکھی گئی تھی۔ اس شہر کی بنیاد رکھنے والے مشہور صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے، جنہوں نے جنگ قدسیہ کے بعد اس شہر کی بنیاد رکھی تھی تاکہ اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو یہاں سے ڈیفینڈ کیا جا سکے۔ دھیرے دھیرے اس فوجی چھاونی میں بدلاؤ آتا گیا، مگر پھر آگے چل کر اس شہر کو، اس علاقے کو جو اصلی پہچان ملی، اس شہر کی جو اصلی ترقی ہوئی وہ اس وقت ہوئی کہ جب حضرت علی شیر خدا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے، کیونکہ انہوں نے اسی خاص شہر کو ہی اپنی خلافت کی نئی راجدھانی بنایا۔ بلکہ یہ کہیے کہ پھر اگلے 4 سال تک انہوں نے اسی شہر سے ہی پوری مسلم دنیا کا سسٹم چلایا۔ بعد میں پھر اسی شہر کے اندر ہی ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضرت علی کے دشمنوں نے ان کے اوپر دھوکے سے حملہ کیا اور ان کو شہید بھی کر دیا تھا۔ حضرت علی کے دور میں کوفہ نام کا یہ علاقہ قرآن کی قرات اور حدیث کی روایات کے لیے بھی کافی مشہور تھا، بلکہ اس چیز کا یہ سینٹر تھا، اسی لیے اس دور میں بڑی تعداد میں حافظ قرآن یہیں پر ہوا کرتے تھے۔ اب اگر تھوڑا اور آگے بڑھیں تو کچھ وقت کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو خلافت راشدہ تھی وہ پوری طریقے سے ختم ہو گئی تھی، سلطنت بنو امیہ کا جنم ہو چکا تھا، اور پھر اس سلطنت کی گدی پر بھی یزید ابن معاویہ نام کا ایک انسان بیٹھ چکا تھا۔ اب اس دور میں یزید کے خلاف ماحول تو لگ بھگ پوری مسلم دنیا میں ہی تھا، مگر وہ ایک جگہ کہ جہاں پر یزید کے خلاف صرف ماحول ہی نہیں تھا بلکہ حضرت علی کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین کے فیور میں ماحول بننے بھی لگا تھا، وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی کوفہ شہر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی دور میں حضرت علی نے یہاں پر ایک لمبا وقت گزارا تھا، یہیں سے ہی اپنی پوری خلافت کو چلایا تھا، تو اسی لیے وہاں پر ان کے وفاداروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وہ اس شہر کے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دور میں پھر اچانک سے ایک کے بعد ایک سینکڑوں کی تعداد میں ان حضرت امام حسین کو خط لکھنے شروع کیے کہ جو اس دور میں حجاز کے علاقے میں مطلب آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو مکہ مدینہ والے علاقے میں موجود ہوا کرتے تھے۔ ان خطوں کے ذریعے سے کوفہ میں رہنے
वाले लोगों ने इमाम हुसैन को बार बार ये बताया कि यहाँ रहने वाले हजारों लोग कि जो यजीद से पहले ही परेशान हैं, उसके जुल्म सितम से परेशान हैं, वो आपके मुंतजिर बैठे हैं। वो किसी फासिक हुक्मरान यानी यजीद को अपना लीडर नहीं मानते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप ही को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। आप ही के हाथ पर बैत करेंगे और आपके लिए कुछ भी करने के लिए, मतलब जंग करने के लिए और इवन अपनी जानें कुर्बान कर देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब यहाँ पर कूफा शहर की इस कहानी में नंबर आता है हजरत मुस्लिम बिन अकील का। ये वही हजरत मुस्लिम बिन अकील थे कि जो हजरत इमाम हुसैन की चचाजाद भाई थे। दरअसल हुआ ये था कि जब कूफियों की तरफ से लगातार हजरत इमाम हुसैन की तरफ खत जा रहे थे, तो इन खतों के जवाब में हजरत इमाम हुसैन की तरफ से सबसे पहले इन्हीं मुस्लिम बिन अकील को कूफा शहर की तरफ भेजा गया था। ये कूफा शहर सिर्फ इन खतों के जवाब के तौर पर ही नहीं आए थे, बल्कि ये तो हजरत इमाम हुसैन के नाम पर लोगों से बैत लेने के लिए भी आए थे। तो अब क्योंकि ये एक हद से ज्यादा अहम बल्कि रिस्की काम भी था, तो इसीलिए इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी भी वही ले सकता था कि जिसकी वफादारी हजरत इमाम हुसैन से इस तरह की हो कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल ना हो। लिहाजा हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इस जिम्मेदारी को संभाला और वो कूफा शहर पहुंचे। मगर उनके कूफा पहुंचते ही वही हुआ कि जिसका बहुत सारे लोगों को पहले से डर था। सल्तनत बनु उमैया के गवर्नर और उसकी जालिम फौज की तरफ से लगातार किए जा रहे क्रैकडाउन की वजह से कूफा के लोगों ने अब उतनी बड़ी तादाद में या उस तरह से हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ नहीं दिया कि जिस तरह से उम्मीद की गई थी। नतीजा ये हुआ कि यजीद का जो गवर्नर था, उसने अब हजरत मुस्लिम बिन अकील को न सिर्फ तनहा कर दिया, बल्कि उनको खतरनाक तरीके से टॉर्चर करना भी शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हजरत मुस्लिम बिन अकील इन तमाम जुल्म सितम के बावजूद भी अपनी जबान से निकले हुए अल्फाजों और उनके जो नजरियात थे उससे जर्रा बराबर भी नहीं हिले। जिसके बाद फिर हुआ ये कि उनको बड़ी ही बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इस तरह से उनको इतिहास में करबला के इस पूरे वाक़ये का न सिर्फ सबसे पहला शहीद माना जाता है, बल्कि उनको लाइन ऑफ कूफा मतलब के कूफा का शेर भी कहा जाता है। साथियों, इन हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के कुछ दिनों के बाद ही जैसा कि हम जानते हैं कि फिर करबला का वाक़या भी हो गया था, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन के जो कूफियों की तरफ से भेजे गए इन खतों के बाद ही अपनी पूरी फैमिली के साथ कूफा के लिए हिजाज के इलाके से निकले थे। उनको कूफा से लगभग 70-80 किलोमीटर पहले ही करबला के मैदान में घेर लिया गया था और फिर उनके 72 साथियों के साथ उनको दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया था। पीछे बची हुई उनके घर की जो औरतें थीं, जिनको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की औरतें थीं, उनके साथ करबला के इस वाक़ये के बाद जो कुछ भी शुरू किया गया था उसको यहाँ पर बयान भी नहीं किया जा सकता है। बाकी रहा सवाल कूफियों की तरफ से आए हुए खतों का या उनकी तरफ से मिलने वाली मदद का, तो उसके बारे में तो जैसा कि आप हजरत मुस्लिम बिन अकील के केस में जान ही चुके हैं कि वहाँ का माहौल तो पहले ही पूरी तरीके से बदल चुका था। आज के दौर में अगर आप लोग इस मशहूर शहर कूफा को विजिट करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, तो कूफा मस्जिद के अलावा आप लोग बेशुमार मुकद्दस जगहों को या ये कहिए कि बेशुमार ऐतिहासिक जगहों को देख सकेंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील के जो करबला के पहले शहीद थे, जिनको कभी बेदर्दी के साथ इसी शहर के अंदर ही शहीद किया गया था, उनकी कब्र भी यहीं पर मौजूद है। बल्कि कूफा मस्जिद में जाने से पहले ही आपकी नजर इनके रोजे पर पड़ जाएगी। अगर आप लोग मशहूर कूफा मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे तो बीच में इसके बहुत बड़ा आंगन है और इसका जो गोल्डन गुंबद है उसकी तरफ आप लोगों को मुख्तार सफ़ी और हजरत मुस्लिम बिन अकील का मकबरा दिखाई देगा, जबकि जो ग्रीन डोम है उसकी तरफ पर आप लोगों को हानी इब्ने उर्वा का मकबरा नजर आएगा कि जिन्होंने कभी कूफा शहर के अंदर हजरत मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी थी और फिर उनको शहीद कर दिया गया था। ये जो तमाम मकबरे हैं ये मस्जिद की दूसरी बिल्डिंग की तरफ बनाए गए हैं और इनके दरमियान में 2 दरवाजे मौजूद हैं जो दोनों ही बिल्डिंग्स को आपस में मिलाते हैं। इस मशहूर मस्जिद के बीच में एक कुआं भी मौजूद है जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाला जो सैलाब था वो यहीं से शुरू हुआ था, मतलब पानी यहीं से निकलना शुरू हुआ था और फिर आखिर में यहीं पर ही आकर खत्म हुआ था। इसके अलावा इसी मस्जिद में आप लोगों को एक पत्थर का पिलर भी नजर आएगा जिसको लेकर ये दावा है कि आज से लगभग 1400 साल पहले इसी पिलर का जो साया हुआ करता था उससे नमाजों का वक्त तय किया जाता था। शिया लोगों के यहाँ तो इस खास शहर को खुदा के बहुत सारे अलग अलग पैगम्बरों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इवन पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर भी ये दावा किया जाता है कि उन्होंने जो मेराज का सफर किया था तो उस सफर में हजरत जिब्राइल नबी अलैहिस्सलाम को इस जगह पर भी लेकर आए थे। यहीं पर ही फिर
آپ لوگوں کو وہ خاص جگہ بھی ملے گی کہ جس خاص جگہ پر کبھی فجر کی نماز کے وقت دھوکے سے حضرت علی شیر خدا کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا کہ جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور پھر اسی مسجد کے بالکل برابر میں حضرت علی شیر خدا کا وہ چھوٹا سا اور سمپل سا گھر بھی موجود ہے کہ جس میں وہ رہا کرتے تھے، بلکہ جس گھر کے اندر ہی انہوں نے اپنی زندگی کا بالکل آخری وقت گزارا تھا۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب تاریخ کے اس پورے منظر کو امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آنسوؤں سے رونے لگتے ہیں۔ کربلا شہر کی طرح ہی کوفہ شہر کے اندر بھی یہ مین مسجد کے آس پاس میں جتنے بھی بڑی بڑی ہستیوں کے مقبرے مطلب ان کے روزے موجود ہیں، یہ اندر اور باہر سے کافی خوبصورت ہیں۔ ان کی دیواروں اور گنبدوں کے اوپر شیشے وغیرہ کے ذریعے سے جس طریقے کی کاریگری کی گئی ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ اسی کوفہ شہر کے اندر ہی آپ لوگوں کو ان حضرت میثم بن یحییٰ التمار کا روزہ بھی ملے گا کہ جو آخری دور میں حضرت علی کے بہت قریبی دوست اور ساتھی ہوا کرتے تھے۔ یہ کھجوروں کا ویاپار کیا کرتے تھے۔ کوفہ کی بازار میں ان کی دکان ہوا کرتی تھی جہاں پر اکثر حضرت علی آ کر اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت علی نے ایک کھجور کے پیڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے ساتھی مطلب کہ میثم بن یحییٰ التمار سے کہا تھا کہ دیکھنا ظالم ایک دن تم کو اسی پیڑ سے باندھ کر شہید کریں گے۔ لہٰذا کچھ وقت کے بعد بالکل ایسا ہی ہوا یہ تھا کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ جو حضرت میثم بن یحییٰ تھے یہ اکثر عام لوگوں میں حضرت علی کی خوب تعریفیں کیا کرتے تھے۔ دشمنوں کو یہ بات بالکل بھی راس نہیں آئی۔ انہوں نے حضرت میثم بن یحییٰ کو گرفتار کیا، قید میں ڈالا اور اس کے بعد اسی پیڑ سے باندھ کر ظلم کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ یہاں پر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ خاص پیڑ کہ جس کے بارے میں حضرت علی نے نشاندہی کی تھی اس کو حضرت میثم بن یحییٰ اکثر پانی دیا کرتے تھے تاکہ یہ پیڑ ہمیشہ ہرا بھرا رہے۔ اس کوفہ شہر میں آج بھی بہت سارے پرانے سے پرانے بازار موجود ہیں، بلکہ وہ ایتہاسک بازار کوفہ ہی تھا کہ جہاں پر حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت کے بعد ان کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا، اور پھر اسی بازار کوفہ میں ہی حضرت زینب نے یادگار خطبہ دیا تھا جس خطبے کو سن کر کوفہ کے یہ عام لوگ صرف اور صرف اس قافلے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ ہی رہے تھے۔ ساتھیوں، یہ کوفہ شہر کہ جو دریائے فرات کے کنارے پر موجود ہے، گرمی کے موسم میں یہاں پر گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹیمپریچر 50 تک یا پھر 50 کے پار بھی چلا جاتا ہے۔ آبادی کی بات کریں تو یہاں پر رہنے والی زیادہ تر آبادی شیعہ مسلمانوں کی ہی ہے، جبکہ بہت کم تعداد میں ہی سنی مسلمان بھی رہتے ہیں۔ یہ شہر آج کے دور میں کربلا شہر کی طرح کافی ایڈوانس یا ترقی یافتہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہاں کی اکانومی مینلی ٹورزم پر مطلب انہی لوگوں پر چلتی ہے کہ جو یہاں پر دنیا بھر سے بڑی تعداد میں زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اور جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے دور میں ہم لوگوں کو فلسطین سے جڑا ہوا جو مشہور اسکارف ہر جگہ نظر آتا ہے، جس کو کفیہ یا اس طرح کے باقی کچھ ملتے جلتے ناموں سے جانا پہچانا جاتا ہے، اس کی شروعات بھی اتہاس میں کبھی اسی علاقے مطلب کہ کوفہ سے ہوئی تھی۔ کوفہ شہر کا آج کے دور میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ لگ بھگ 80% کے بھی پار ہے۔ یہاں پر یونیورسٹی آف کوفہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ سنی مسلمانوں کے مشہور امام یعنی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جنم بھی 699 عیسوی میں اسی کوفہ کے اندر ہوا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی اس کوفہ شہر کی پوری کہانی کہ جس کوفہ شہر کو جانے بغیر کربلا کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی